مودی کا دورہ مقبوضہ کشمیر، وادی میں مکمل ہڑتال، کنٹرول لائن کے دونوں اطراف یوم سیاہ، بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری، ضلع کلگام میں بھارتی فائرنگ سے مزید 2 کشمیری شہید۔ بشنا میں مودی کی ریلی کے مقام سے 12 کلومیٹر دور زوردار دھماکہ، ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دے رکھی ہے۔ سری نگر سمیت شہر شہر میں احتجاجی مظاہرے، وادی میں گو مودی گو کے نعروں کی گونج۔ نریندر مودی کا مقبوضہ کشمیر کے اندر آنا یا وہاں پہ کسی پیکج کا اعلان کرنا یا وہ کسی اور انداز سے وہ جو ٹریپ کرنا چاہ رہا ہے، کشمیری بنیادی طور پہ نریندر مودی اور ہندوتوا کی تمام چالوں کو جان چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں شاہراہ جمہوریت کے اوپر بھرپور احتجاج کریں گے۔ نریندر مودی کے دورہ مقبوضہ کشمیر کے خلاف کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع ہیڈ کوارٹرز میں بھارت مخالف احتجاج، مظفر آباد میں عوام کی بڑی تعداد سیاہ پرچم لہراتے ہوئے برہان وانی چوک پہنچی، بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں بھرپور نعرے۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری کے غلط استعمال کا بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں من گھڑت کہانی بھارت کی دانستہ مذموم مہم کا حصہ ہے۔ پاکستان میں ہر کمیونٹی کے مذہبی مقامات کے تقدس کو یقینی بنایا گیا۔ وفاقی حکومت کی نئی ای سی ایل پالیسی، شریف خاندان کے متعدد نام ای سی ایل سے خارج، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیے گئے۔ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کے نام بھی ای سی ایل سے خارج ہو گئے۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز حلف برداری کی تقریب تاحال نہ ہو سکی۔ نون لیگ کا لاہور ہائی کورٹ توہین عدالت کی درخواست دائر کرے گی۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں عدلیہ کے واضح احکامات کے باوجود وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے پاس عدلیہ سے رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ بلاول بھٹو لندن کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کر کے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے نئے چارٹر آف ڈیموکریسی پر بھی اتفاق کیا تھا۔ یہ تو خواہ ڈھونگ ہے، یہ بچت بازار، یہ اس طرح کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ سارے انتظام ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ فرق تو ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہاں فرق ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا چیک کرنا پڑتا ہے۔ منافع خوروں کو رمضان المبارک کے آخری ایام بھی عوام پر رحم نہ آیا۔ ملتان کے رمضان بازاروں میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں عام مارکیٹ سے معمولی فرق پر فروخت۔ لاہور میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر۔ اسلام آباد کے شہریوں نے بھی مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعووں کو مسترد کر دیا۔ پاکستان ریلوے کا عید الفطر پر مسافروں کو کرایوں میں 30% رعایت دینے کا اعلان۔ عید کے تینوں روز خصوصی ٹرینیں بھی چلائی جائیں گی۔ راولپنڈی سے ملتان جانے والی تھل ایکسپریس کی کرایوں میں کمی۔ سر سید ایکسپریس کی انتظامیہ نے 2 مئی کے لیے ٹکٹ پر 40% رعایت دینے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے باعث کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ NIH کے مطابق 105 نئے کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.54% رہی۔ 186 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ فلسطین میں اسرائیلی فورسز کے انسانیت سوز مظالم جاری۔ مسلمانوں کے قبلہ اول کی ایک بار پھر بے حرمتی۔ قابض فوج نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نمازیوں کو ہتھکڑیاں لگا دی۔ فلسطینیوں کو مسجد سے نکال کر تالے لگا دیے گئے۔ اقوام متحدہ کا مقبوضہ فلسطین میں بڑھتے تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار۔ یوکرینی صدر کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ پر تنقید، کہا انٹونیو گوٹرس کو پہلے یوکرین کا دورہ کرنا چاہیے۔ ان کا پہلے روس جانے کا اعلان ناانصافی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ منگل کو روس اور پھر یوکرین جائیں گے۔ کہیں بادلوں کا بسیرا تو کہیں گرمی کا راز۔ ملک بھر میں موسم کے بگڑے مزاج۔ کراچی میں گرمی نے شہریوں کو دن میں تارے دکھا دیے۔
اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور میں بھی چلچلاتی دھوپ سے چہرے مرجھا گئے۔ پشاور، کوئٹہ، ملتان میں گرمی، نواب شاہ، دادو، مٹی میں پارہ 44 ڈگری کو چھو گیا۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بارشوں کی پیش گوئی۔